سائرس the Great، دنیا گر، انشے سیریل، تیسرا انشا، شارق علی۔ اولین تہذیبوں کی بات ہو تو یونان اور روم کا ذکر آتا ہے۔ کیا مشرق میں کوئی عظیم تہذیب نہ تھی؟ صوفی نے پوچھا۔ ہم رات کے کھانے کے بعد لون کی کرسیوں پر نیم دراز گفتگو میں مصروف تھے۔ پروف بولے، اولین تاریخ یونانیوں نے لکھی جو ایرانیوں کو کم تہذیب یافتہ ثابت کرنے پر مصر تھے۔ 500 قبل مسیح میں یونانی اور ایرانی فوجوں کے درمیان جنگوں کا 50 سالہ سلسلہ ہے جو ایتھنز اور اسپارٹا جیسی شہری ریاستوں کی مشترکہ فتح پر ختم ہوئی تھی۔ ہیروڈوٹس ان جنگوں میں یونانیوں کو ہیرو اور ایرانیوں کو ولن بنا کر پیش کرتا ہے، جو درست نہیں۔ یونانی تہذیب کا اثر دنیا میں پھیلا تو سائرس جو انسانی حقوق کا اولین ہیرو ہے کو غیر تہذیب یافتہ کہہ کر بھلا دیا گیا۔ یہ قبائلی سردار ماہرانہ جنگی صلاحیتوں اور اس سے بھی بڑھ کر اخلاقی رویوں اور معیارات کی وجہ سے اپنی سلطنت کو دور تک پھیلانے میں کامیاب ہوا تھا۔ دنیا کی پہلی تہذیب یافتہ عالمی طاقت، جس کا پھیلاؤ مغربی ہندوستان سے لے کر میسوپوٹیمیا، ایتھیوپیا اور موجودہ روس کی سرحدوں تک پہنچتا تھا۔ 30 سے زیادہ زبانوں اور ثقافتوں کے علاقے اس سلطنت میں شامل تھے۔ مرکز ایران کا شہر پسارگاڈی تھا۔ کیسا تھا وہ شہر؟ میں نے پوچھا۔ بولے، پسارگاڈی اس عظیم تہذیب کی نشانیاں چھپائے 2000 سال تک صحرا کی ریت میں مدفون رہا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اسے 1930 میں موجودہ ایران کے شہر شیراز کے نزدیک بازیافت کیا تو آشکار ہونے والے شواہد نے تاریخی نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا۔ عظیم الشان ستون، سیڑھیاں، محرابی در و دیوار اور ان پر کندہ نقش و نگار اور نوادرات، سب سے بڑھ کر مٹی کی وہ تختیاں جن پر قدیم کیونیفارم تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس دور کی فکر، امور سلطنت اور قوانین جو قدیم فارس کے لوگوں نے خود تحریر کیے تھے۔ قدیم لکھاری مٹی کی بنی ان تختیوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں سمیٹ لیتا اور دائیں ہاتھ سے ان کے اوپر گیلی مٹی کی صورت ہدایات لکھتا جاتا۔ یہ تحریریں 2500 سال پرانی کہانی سناتی ہیں۔ بہت سی تختیوں پر ادائیگیوں کا حساب ہے جو سونے اور چاندی کی صورت میں کی جاتی تھی۔ اس لحاظ سے اس شہر کی تعمیر پر بے اندازہ دولت خرچ ہوئی۔ بادشاہ کے محل میں کھڑکیوں کی تعمیر ایسے زاویوں سے تھی کہ سورج کی روشنی ہر طرف سے کمرے کو روشن رکھے۔ رات ہونے پر انہی زاویوں سے شاندار چراغاں ممکن تھا۔ 15 میٹر سے بھی اونچے چبوترے پر قائم یہ محل نما ذاتی کمرے اور اس سے ملحقہ عمارتیں 2500 سال پرانی تعمیراتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ترتیب، تناسب اور تفصیل کے لحاظ سے ایک شاہکار۔ اونچائی تک جاتی سیڑھیوں کے ارد گرد دیواروں پر بنی مجسمی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ دور دراز سے آئے معززین بادشاہ کے لیے قسم قسم کے تحفے دربار میں پیش کرتے تھے۔ زر و جواہرات، اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور عمدہ نسل کی بھیڑیں۔ کیوں منفرد تھی سائرس کی بادشاہت؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، جنگ کے دوران تو اس کی فوج کا رویہ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے کسی دوسری فوج کا، یعنی وہ دشمن کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ لیکن فتح کے بعد سائرس کا رویہ مفتوح عوام کے ساتھ بے حد منفرد تھا۔ وہ تقریر کر کے عوام کو یقین دلاتا کہ وہ انہیں دکھ اور پریشانی سے محفوظ ایک پرامن زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتا کہ اگر عوام اپنے روزگار جاری رکھیں اور وقت پر اپنا ٹیکس ادا کرتے رہیں تو پھر انہیں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ پھر عملی طور پر اس کی فوجیں قتل و غارت گری، تشدد یا غلام بنا لینے سے مکمل گریز کرتی تھی۔ مفتوح عوام کو اپنی زبان، ثقافت اور مذہب برقرار رکھنے کی پوری آزادی ہوتی تھی۔
اس طرح وہ بہت جلد دلوں پر حکمرانی کرنے لگتا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے 40,000 یہودی پکڑے۔ قیدیوں کو غلام بنا لینا اس دور کی عام رسم تھی، لیکن اس نے یہودیوں کو نہ صرف آزاد رہنے دیا بلکہ واپس فلسطین جانے میں ان کی بھرپور مدد کی۔ یہ تفصیل معلوم کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بولے، بیبلون کی فتح کی تفصیلات اور انسانی حقوق کے بارے میں اس کی فکر اس زمانے کے بنے مٹی کے سلنڈر، جو اب سائرس سلنڈر کہلاتے ہیں، پر کیونیفارم تحریر میں درج ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے انہیں پڑھ کر اس کے طرز حکومت اور خیالات کی تفصیل معلوم کر لی ہے۔ مٹی پر لکھی یہ تحریریں انسانی حقوق کی پہلی دستاویز ہیں۔ وہ نسل، مذہب، رنگ یا زبان کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی برتری کو مسترد کرتا ہے، سب کو مساوی حقوق دینے کا حامی ہے۔ وہ جلا وطن غلاموں کو وطن لوٹ جانے اور آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے۔ تباہ شدہ عبادت گاہوں کی دوبارہ تعمیر کر کے انہیں عقیدت مندوں کو لوٹانے کے حق میں ہے۔ اس نے ایرانی شہروں کے نئے طرز تعمیر کی بنیاد رکھی۔ دور تک پھیلے ہوئے باغوں میں جا بجا شاندار محلاتی عمارتیں اور ان کو ملاتی ہوئی خوبصورت گزرگاہوں کے کنارے بہتی نہریں اور حوض۔ سائرس 530 قبل مسیح میں غالباً کسی جنگ کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔